ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ آپ کو آپ کی میزبان نادیہ خان کا سلام۔ عرب کا حق ادا کر رہے ہو، مساکین کو دے رہے ہو اور مسافروں پہ خرچ کر رہے ہو اور خدا کی راہ میں، لیکن متوجہ رہو کہ کہیں اس راہ میں انفاق کرتے ہوئے تم اسراف کے راستے پہ نہ چلے جانا۔ جو خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کا فائدہ قرآن کہتے ہیں کہ خود تمہیں ہی ہے، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ فرمایا فاتقوا اللہ استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، کہ جو تم انفاق کرو گے خیرا لانفسکم، تمہارے اپنے ہی لیے بہتر ہے، تمہارے اپنے ہی فائدے میں ہے۔ بس انفاق کے جو حکم خدا ہے اس کے ادا کرنے اور اس ماہ مبارک میں اس سے بڑھ کر کوئی ہمیں اور اچھا موقع نہ ملے گا کہ ہم اس ماہ مبارک میں جہاں مادی نعمتوں کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کے ساتھ ساتھ معنوی نعمتیں بھی ہیں۔ معنوی نعمتوں میں انفاق کرنے میں ہمارے پاس اللہ نے جو علم دیا ہے اس علم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ جہاں مالی زکوٰۃ ہے وہاں بدن کی زکوٰۃ، وہاں پر خدا کی طرف سے ملنے والی نعمتوں اور شعور اور بصیرت اور روحانی نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں اس کا بھی انفاق ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہمیں چاہیے کہ جو عبادات کا موقع مل رہا ہے، جو شبہ قدر کی نعمت میسر ہوگی، جو روزے کی حالت میں ہم باقی انفاق کے مادی کی طرف توجہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ باقی انفاقات کی طرف بھی توجہ کریں اور اس کے اپنے وسیع تر مفہوم میں۔ جیسے رزق جو ہے وہ فقط مادی رزق نہیں ہوتا، وہ معنوی رزق بھی ہے۔ تو بس اس ماہ مبارک میں روزہ ایک اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ جس میں فقط بدنی زکوٰۃ نہیں ہے، مال کی بھی زکوٰۃ ہے، بدن کی بھی زکوٰۃ ہے، اور خدا نے جو ہمیں معنوی نعمتیں دی ہیں عبادات میں، دعا کی صورت میں، اذکار کی صورت میں، مناجات کی صورت میں، ان کو بھی ہم ملحوظ رکھیں اور اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ جو حقوق العباد ہیں ان کو تو خرچ کریں، ان کو تو ادا کریں حقوق العباد کے حوالے سے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی اسی ماہ مبارک میں جو حکم ہے فاستبقوا الخیرات، کہ ہم نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں، نیکیاں کرنے میں مقابلہ کریں، نہ کہ ہم ریاکاری کرنے میں اور سحر و افطار کے ایسے اہتمام اور ایسے دسترخوان بچھانے میں کہ جس میں ممکن ہے رضائے الہی تو نہ ہو اور دنیاوی فخر و مباحات کی طرف ہم پڑ جائیں۔ تو ان علائشوں سے بچتے ہوئے، اس شیطانی وسوسوں سے بچتے ہوئے خدا کے راستے میں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ انفاق کریں کہ اس کا جو اس کی بازگشت ہے وہ در حقیقت ہمارے اپنی ہی طرف ہے۔ جہاں ہمارے انفرادی فائدے ہیں وہاں اجتماعی فائدے ہیں، جہاں ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کے لیے جو کہ جو سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی کہ جو سوال نہیں کرتے، دست سوال نہیں پھیلاتے اور قرآن کی نظر میں وہ سفید پوش ہیں، عفت کی خاطر، حیا کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ان سب طبقات کا خیال رکھیں، معاشرے کے ہر شعبے میں نگاہ کریں کہ کہاں انفاق کی ضرورت ہے اور کس طرح کے انفاق کی ضرورت ہے۔ پروردگارہ ہم دعا گو ہیں کہ اس ماہ مبارک کی خیر و برکات کو ہمارے اوپر نازل فرما۔ پروردگارہ انفاق کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقات عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ و خمس اور جتنے واجب صدقات ہیں اس کے ساتھ ساتھ مستحب صدقات کہ جو اس ماہ مبارک میں ایک صدقہ فطرانہ ہے کہ ہم اس کو فراموش نہ کریں۔ ان تمام انفاق کی جو صورتیں ہیں پروردگارہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس عمل پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ بردار اتحاد زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔